اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کا یقین کرو اور تم زمین فساد نہ پھیلاؤ۔ ان لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کو پکڑا، اور تمہارے سامنے ان کے گھر واضح ہیں، اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا تھا، پھر ان کو صحیح راستے سے روکا، اور وہ بہت سمجھدار تھے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجنا شروع فرمائے، اور اس لیے بھیجنا شروع فرمایا کہ انسان خود سیکھا ہوا نہیں ہوتا، خود سمجھا ہوا نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ انبیاء کتابیں بھیجتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان صحیح راستہ جاننے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہے، اللہ کی کتابوں کا محتاج ہے، اس کے بغیر اسے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم مدین کی طرف نئی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید یقین رکھو، زمین فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد قوم نے قبول کرنے کے بجائے نبی کو معاذ اللہ جھوٹا کہا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے سارے وہ اوندے منہ گرے اور ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگوں نے اکثر لوگوں کی بات نہیں مانی۔ یہ لوگ انبیاء کی بات کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل اور دماغ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے اچھے کاموں کی طرف، نیکی تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دل دماغ اس طرف آتا ہے، گناہ کی طرف خود بخود جاتا ہے۔ کوئی سسٹم ایسا ہے، طبیعت انسان کی ایسی ہے، مزاج ایسا ہے۔ مثلاً ایک بچہ ہے، اس سے آپ پوچھیں کھیلیں گے یا تعلیم حاصل کریں گے، تو بچہ کھیلنے کی طرف خود خوشی جائے گا شروع میں، اور تعلیم کی طرف نہیں جائے گا، اس کو مشکل سے عادی بنانا پڑتا ہے۔ یہی مثال ہر انسان کی ہے کہ گناہ کی طرف آدمی آسانی سے مائل ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، لانا پڑتا ہے۔ انبیاء آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی رہی، صحیفے نازل ہوتے رہے، انبیاء لوگوں کو سمجھاتے رہے، پھر انبیاء کے بعد علماء ہیں، اچھے دیندار نیک لوگ ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہدایت سے روکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ قرآن و سنت کی زبان میں نفس کا معنی ہوتا ہے دل میں وہ جذبہ جو کہ نیکی یا برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام بات نقل فرمائی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کہ میں تو بالکل جی پاک صاف ہوں، مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ گناہ سے پاک صاف تھے۔ اللہ کا ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے،
اللہ کے نبی سے نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی چھوٹا بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ نبی تو لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے نا، تو اللہ ان کو بناتے ہی ایسے ہیں کہ بالکل پورا 100% نمونہ ہو وہ، انہیں کسی بھی کام پہ، کسی بات پہ کوئی عیب دار چیز نہ ہو۔ تو وہ خود اللہ ان سے کہلوا خود فرما رہے ہیں میں خود کو بری قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو اسے برائی کی ہی کی دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انسان کے دل میں اچھا خیال بھی آتا ہے، برا خیال بھی آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ حدیث میں تفسیر آتی ہے اس کی کہ انسان کے دل کے دائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے، اور دل کے بائیں طرف ایک شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے مسلسل برائی کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ برائی کریں، برائی کریں، برائی کریں۔ تو ایک نفس ہو گیا، دوسرا شیطان روکتا ہے انسان کو اچھے کاموں سے۔ کیسے روکتا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم جو بھی کوئی بات سنیں تو اپنے اوپر رکھ کے سنیں، پھر فائدہ ہوتا ہے انسان دین کی باتوں سے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جی ہاں یہ مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فلاں آدمی یوں ہی کرتا ہے، واقعی وہ شیطان کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، خود کو ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، نیکی اتفانا چاہتا ہے، تو شیطان اسے کہتا ہے کہ جی آپ کے ابا اجداد نے اس مذہب میں اتنا طویل عرصہ گزار دیا، وہ پاگل تو نہیں تھے، بیوقوف تو نہیں تھے وہ، تو پہلا مذہب نہ چھوڑو، اسی پہ قائم رہو، اسلام میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے کہ جی ہمارے ابا اجداد کا مذہب جو تھا اسے کیسے چھوڑ دیں ہم، ان کا مذہب بت پرستی تھا۔ تو آج ہم یہاں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر جدی پشتی بہت سی رسمیں خلاف شریعت آئی ہوئی ہیں، ان کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص عورتیں نہیں چھوڑتی، اور کچھ مسلمان چھوڑنا بھی چاہے دوسرے اس پہ تان و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ خاندانی رسم چھوڑ رہے ہو، آپ کے والد بھی کرتے رہے، والدہ کرتی رہی، دادا کرتا رہا، چچا کر رہے ہیں، تایا کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا تھا نا اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں اجنبی ہو جائے گا، لوگ پہچانیں گے نہیں اسلام کو۔ تو آج دیکھیں ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ خاندانی رسومات اپنے خود ساخت طریقے اچھی طرح یاد ہیں، لیکن اس موقع کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، دین کی تعلیم کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتی، خود نہیں چھوڑتے، کوئی چھوڑنا چاہے تانش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ شیطانی ایک حملہ ہوتا ہے۔ دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو جائے پھر وہ ہجرت کرنا چاہے تو شیطان اسے ہجرت نہیں کرنے دیتا۔ حضور کے زمانے میں عرب میں اکثر جہالت تھی، کفر تھا، مسلمان تھوڑے سے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یہ تھی کہ جب بھی کوئی آدمی مسلمان ہو تو وہ کافروں کے علاقے سے اپنے ماحول سے نکل کر مسلمانوں کے ماحول میں آئے، اس علاقے میں آئے، تاکہ وہ اس ماحول میں جب رہے گا، دین سیکھے گا، عمل کرے گا، اور دین کا یقین دل میں پختہ ہوگا، کلمہ پڑھ کے وہ دوبارہ اسی ماحول میں رہے گا، صبح و شام، دن رات، ہر وقت وہ کفر ہی کفر دیکھے گا چاروں طرف، خطرہ دوبارہ کافر ہو جائے گا، کہ ماحول انسان کو بگاڑتا ہے، ماحول ہی سنوارتا ہے۔ تو یہ آپ کی ہدایت تھی کہ پھر ہجرت لوگ کریں۔ ہجرت نہیں آدمی کرنا چاہتا ہے، شیطان اسے روکتا ہے، ہجرت کرو گے، علاقہ چھوڑ جاؤ گے تو پھر آپ نظام کیسے چلے گا، اجنبی ماحول میں جاؤ گے فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ فائدہ ہوا صحابہ کرام کو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران سے گئے تھے، حضرت بلال حبشہ افریقہ سے گئے تھے مدینہ، حضرت صہیب روم اٹلی سے گئے تھے، تو دیکھیے نا کوئی نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہوا ان کو، بلکہ عزت ملی اسلام کی وجہ سے۔ اور پھر تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس کے بعد پھر اس کے بعد آدمی جب جہاد کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی شیطان اسے روکتا ہے۔ تو حضور زمانے میں جہاد بہت ہوتا تھا، چاروں طرف سے کافروں کے حملے ہوتے تھے، تو اپنا دفاع کرنا بھی فرض ہے، تو اللہ کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا کہ جہاد کے لیے چلیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر شیطان روکتا ہے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ، اگر تم جہاد کے لیے جاؤ گے وہاں شہید ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تمہاری عورت بیوہ ہو جائے گی، اس سے کوئی اور نکاح کر لے گا، یہ تو غیرت کے خلاف ہے، ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے۔ تم فوت ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے،
تم نے اتنی محنت مشقت سے جو مال اکٹھا کیا ہوا ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، لوگ مالک بن جائیں گے اس کے، جہاد کے لیے نہ جاؤ۔ سنن نسائی حدیث کتاب ہے، سیاست کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیں اس طرح شیطان انسان کو ایک نیک کاموں سے درجہ بدرجہ روکتا ہے۔ روکنے کا طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کر لے تو ذہن وسوسے ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ڈالتا ہے دینی کاموں کے بارے میں، اور ہم اکثر مسلمان ظاہر نہیں کرتے، بہت کم مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اکثر جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے انہیں شک شبہ ہوتا ہی ہوتا ہے، شک شبہ ہوتا ہی ہوتا ہے، فلاں کام کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں شک ہوتا ہے، فلاں کام کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان شکوک و شبہات ڈالتا ہے، ایک طریقہ اس کا یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ نے یہ بیان فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان قوموں کے کافر قوموں کے لوگوں کے دل و دماغ میں ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ راستے سے روک دیا۔ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے چست چلاک اور سمجھدار ہوشیار تھے، بیوقوف نہیں تھے وہ، جیسے ایک بھولا بندہ ہوتا ہے تو بھولے نہیں تھے، وہ بڑے چست چلاک ہوشیار تھے۔ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے مکان بنایا کرتے تھے، پہاڑوں پہ ایسے پھول بناتے تھے دیکھنے والا سمجھ شاید واقعی یہ حقیقی پھول ہے، یہ اللہ کا اگایا ہوا پھول ہے۔ لیکن شیطان نے اعمال خوبصورت بنا دیے کہ یہ بتوں کی عبادت کریں، یہ تمہاری اللہ کے یہاں قیامت دن سفارش کریں گے۔ تو ایک کام یہ بھی کرتا ہے وہ کہ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ آج بھی جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی جھوٹی دلیل ہوتی ہے، کوئی جھوٹی دلیل ہوتی ہے، کوئی جھوٹا من گھڑت کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد صحیح نہیں ہوتی، آدمی اس پہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں۔ دوسری چیز یہ ہے، اور بھی احادیث میں شیطان اور قرآن کریم میں شیطان کے گمراہ کرنے کے، راستے سے ہٹانے کے بارے میں بہت زیادہ باتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم سے دشمن سمجھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے اور اثر کرتا ہے، سرایت کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب خون پورے جسم میں موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اعضاء زندہ ہیں، اعضاء بڑھتے ہیں، اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اگر خون کی سپلائی کسی جگہ پہنچنا ختم ہو جائے، رک جائے، انگلی کا پورا ہے، اگر یہاں کوئی پٹی یا کوئی چیز اچھی طرح باندھ دی جائے، خون نہ پہنچے تو یہ اتنا حصہ نکارہ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہمیں خون کا احساس نہیں، خون اندر اپنا کام کر رہا ہے، تو شیطان اپنے اندر اپنے کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے کام کرتا ہے کہ بعض اوقات وہ جیسے میں نے عرض کیا نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ اگر مسلمان کہتا ہے میں نے نیک کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ ذرا ٹھہرے کر لینا، جلدی کس چیز کی ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے مسلمان کہہ رہتے ہیں یہ بھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا پھر نماز شروع کر دوں گا، داڑھی رکھ لوں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ اس امید پہ وہ زندگی بھر کام کرتے ہی نہیں، اچھے کام کرنا شروع نہیں کرتے۔ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہیں، اپنے ہر آدمی خاندان میں واقعات ہوتے ہیں۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا فوت ہو جاتا ہے، والدہ زندہ ہوتی ہے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے، والد صاحب زندہ ہوتے ہیں، جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام وہ یہ کرتا ہے، کام میں تاخیر کراتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ بھلاتا ہے کام کو کہ آپ یہ کام نہ کرو۔ قرآن کریم میں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے قابو پا لیا، ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا، بھلاتا بھی ہے وہ۔ اور ایک کام یہ کرتا ہے کہ وہ آدمی کی نیت خراب کرتا ہے، نیت خراب کرتا ہے کہ یہ نیک کام تو چلو کر لو، دیکھتا ہے کہ آدمی رکتا ہی نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور نیک کام بھی کرنے ہیں، پھر وہ یہ نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ایسی جگہ کام کرو جہاں لوگ دیکھیں، اور وہ کام کرو جس سے لوگ تعریف کریں۔ میں نے واقعہ پڑھا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ واقعہ تھا، یا ان کے زمانے میں کسی اور بزرگ کا واقعہ تھا۔ تو ان کے ایک مرید تھے، بہت فرمانبردار مرید تھے، تو مشورہ کرنے کے لیے حضرت میں نے فرض حج تو کر لیا، تو میں نفل حج کر لوں؟ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھئی فرض حج تو آپ نے کر لیا، فرض تو ادا ہو گیا ہے، آپ کے علاقے میں لوگ ضروریات سے محروم بہت زیادہ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ پیسہ ان کو دے دیں، کسی کا مکان بن جائے گا، کسی کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔
تو جو بیچارے پریشان ہیں بہت زیادہ، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی نیکی اور ثواب ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے کہیں گے، یا عبدی، اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ، آپ سارے دہان کو شفا دیتے تھے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تجھے معلوم تھا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تم مجھے وہاں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں بھوکا تھا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ تو خیر الرازقین تھے، اس پورے جہان کے جانداروں کو رزق دیا کرتے تھے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا ایک فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے آپ سے رزق مانگا، آپ نے اس کو رزق نہیں دیا، تو تم اس کو رزق دے رہے تھے تو مجھے وہاں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ ساری کائنات کو سیراب کرتے تھے، دریا، سمندر، بادل، ساری چیزیں آپ کے تابع تھی، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، آپ کو معلوم بھی تھا، آپ نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ اب دیکھو، ہر چیز کی فضیلت ہے، نفل نماز پڑھنے کی، تسبیح کی، تلاوت کی، حج کی، عمرے کی، ہر چیز، ہر اچھے کام کی فضیلت ہے اور فضائل ہیں، حدیث میں، قرآن میں بے شمار فضائل ہیں۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ، اور دین کی سمجھ کی بات یہ کہ آدمی وہ کام کرے کہ جس کی ضرورت بھی ہو، فضیلت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو۔ تو جیسے اب ہم بیٹھے ہیں دین کی بات چیت کر رہے ہیں، تسبیح کرنے کی فضیلت بھی ہے، لیکن علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جی دوران بیان تسبیح کرنا، ذکر کرنا مکروہ ہے۔ فضیلت تو اس کی ہے، لیکن اس وقت ضرورت بیان سننے اور کرنے کی ہے، آدمی تنہائی میں تسبیح کر سکتا ہے۔ تو صرف یہ دیکھنا کافی نہیں ہوتا کہ فضیلت اس کی ہے یا نہیں ہے، ثواب کتنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ضرورت کس کام کی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت اللہ والوں نے مشورہ دیا، انہوں نے فرمایا، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ حج کے لیے نہ جائیں، بلکہ آپ یہ رقم غربا میں تقسیم کر دیں۔ حج بھی نفل کام ہے، حج آپ کا نفل ہے، اور یہ جو خدمت خلق ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اللہ والا کام ہے یہ۔ تو اس شخص نے جواب دیا، حضرت بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا شوق اور دل یہ کہتا ہے کہ مجھے حج پہ جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ شوق پورا کریں، میں نے آپ کو اس سے بہتر راستہ بتایا تھا، اگر آپ اپنانا نہیں چاہتے تو وہ بے شک نہ اپنائیں، لیکن ضرور زیادہ اس چیز کی ہے، فضیلت بھی زیادہ اس کی ہے۔ دیکھیں، یہ ہوتی، اس طرح شیطان انسان دھوکے دیتا ہے۔ اکثر جو دل کی خواہش ہے، شوق ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے، اس کو بند نظر رکھتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض دا وہ کام نیکی کا بھی ہوتا ہے، یہ بھی شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ رات کو وہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے، اور دوران اندھیرے میں عبادت کر رہے تھے۔ پہلے زمانوں میں چراغ ہوتے تھے، بلب تو نہیں ہوتے تھے، چراغ ہوتے تھے، لوگ وہ جلاتے تھے بقدر ضرورت، وقت ضرورت۔ رات کو عبادت کر رہے تھے، اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی، اور اس میں سے آواز ہے، عبدالقادر، آپ نے بہت اللہ کی عبادت کر لی، آپ نے گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھے، سردی کے راتوں میں اٹھ کے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کیے، آپ نے بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، ہمیں آپ کی ساری عبادتیں پسند آ گئی اور ہم نے قبول کر لی، اور آئندہ آپ کے لیے نہ کوئی عبادت فرض ہے اور نہ کوئی حرام آپ کے لیے حرام ہے، جو دل چاہے کریں، جو دل چاہے نہ کریں۔ اس روشنی میں سے یہ آواز آئی۔ حضرت شیخ بہت بڑے عالم تھے، اور 30 سال انہوں نے درس قرآن دیے، بغداد کے ممبرے بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، مسائل سکھائے۔ جو حقیقی صحیح معنی پیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ یہی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، حدیث سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ صحیح معنی پیر ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بڑے عالم تھے، تو سمجھ گئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آواز نہیں، یہ ابلیس شیطان کی طرف سے آواز ہے۔ اللہ کے انبیاء سے عبادت معاف نہیں ہوئی، فرض معاف نہیں ہوا، ان کے لیے کوئی حرام حلال نہیں ہوا، تو کیا میرا مقام ان سے زیادہ ہے؟ میرے لیے کیسے کوئی حرام حلال ہو سکتا ہے، اور مجھ سے عبادتیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک یقینی چیز موت نہ آ جائے۔ جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو اس وقت تک اسے نماز اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، فرض عبادت، کوئی حرام اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو پھر جب حضرت سمجھ گئے، دیکھ علم تھا نا، قرآن کی آیت ذہن میں آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو اصول شریعت کے خلاف آواز آ رہی ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ پھر دوبارہ اس نے ابلیس نے کہا عبدالقادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، علم نے نہیں بچایا۔ علم تو شیطان کے پاس ہی بہت زیادہ ہے، لیکن جب تک علم کی صحیح سمجھ نہ ہو کہ یہ کس موقع کی بات ہے، اس وقت تک آدمی علم بھی نہیں بچاتا۔ تو یہ دیکھیں کتنا واقعہ ہمارے لیے۔ تو شیطان اس طرح پھر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نیک کام کرنا چاہے اس سے ہٹاتا ہے، آدمی تہیہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، پھر اس میں نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک کام وہاں کریں جہاں چار لوگ دیکھیں اور نیک نامی ہو، تاکہ عزت میں اضافہ ہو، آدمی کی عزت میں اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ تو حضور نے اس سے ہی منع فرمایا کہ آدمی دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے کام کرے۔ اور آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے دکھاوے کا، ریاکاری کا، تو حضور نے اس بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ تو اکثر مسلمانوں کو پتہ ان چیزوں نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میں مکان بنایا، یہ کیسا بنایا بتائیں نا، معلوم کسی کا مکان ہے ایسا، گاڑی دیکھ کیسی لی میں نے، بھائی ایسی گاڑی لیں لوگ دیکھ تعریف تو کریں، ولیمہ ایسا کریں لوگ دیکھ کے تعریف کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جی اس فلاں نے ولیمہ کیا ہے، خود زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے کہ دینی باتوں سے ہم آگاہ نہیں کہ یہ باتیں گناہ کی ہیں۔ جس زبان سے یہ کہنا گناہ ہے کہ آؤ زنا کریں معاذ اللہ، آؤ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، آؤ شراب پئیں، جیسے یہ گناہ ہے، اسی طرح ایسی دکھاوے کی باتیں کہنا یہ بھی شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود ان سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یراء فقد اشرک، جس نے دکھاوے ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اس سے نماز کا ثواب نہیں ملے گا، تو شرک کرنے کا گناہ ملے گا اسے۔ من صدق یراء فقد اشرک، دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا، صدقہ خیرات کا ثواب نہیں ملے گا اسے، نیت خراب ہو گئی، شرک کرنے کا گناہ ملے گا۔ ومن صام یراء فقد اشرک، نے دکھاوے کی نیت سے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کہنی جن سے دکھاوے کا اظہار ہو، کوئی دکھاوے کی بات کرے اسے تنبیہ کریں بھئی یہ بات غلط ہے، یہ نہ کہیں، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، حوصلہ شکنی کریں، اس کی صحیح بات کی تلقین کریں، صحیح بات کی نصیحت کریں اچھے طریقے سے، حکمت سے، نرمی سے۔ ہم بہت سے لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے معاشرے میں چیزیں بہت زیادہ پھیل گئی، دکھاوا، ریاکاری، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ بھی شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان انسان کو اس کے اعمال اور برے کام خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو دوسری چیز شیطان ہے کہ وہ ہمیں طرح طرح سے غلط راستے ڈال کے، غلط کام کرا کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس پر چلو۔ یعنی جو دین کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، نبی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس پر چلو، دین کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، علماء سے پوچھے کہ دین کا راستہ کون سا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم اور راستوں پر نہ چلو اس کے علاوہ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اور راستوں میں دین کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ تو گمراہ صرف برے عقائد والا نہیں ہوتا، اس سے عقائد برے ہوں گمراہ ہے، نہیں، عملی گمراہ بھی ہوتا ہے بندہ، عقائد تو ٹھیک ہیں اس کے، کام غلط کرتا ہے، گمراہ کا مطلب راستہ گم کیا ہوا، جو صحیح راستے سے گم ہے، جس کے عقائد دین کے خلاف ہے وہ بھی گمراہ ہے، جس کا عمل دین کے خلاف ہے وہ بھی گمراہ ہے، جس کی معاشرت دین کے خلاف ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جس کے معاملات دین کے خلاف ہیں وہ بھی گمراہ ہے، جس کے اخلاق دین کے خلاف ہیں وہ بھی گمراہ ہے، صحیح راستہ اس نے گم کیا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جو انسان کو صحیح راستے سے روکتی ہے وہ ہے برے لوگوں کی صحبت۔ کیا آدمی برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی بری باتیں سنتا ہے، انہی باتوں سے متاثر ہوتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس سے بھی پناہ مانگیں۔ سورۃ الناس میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ اعوذ برب الناس، دعا کیجیے اے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، من شر الوسواس الخناس، چھپ کر پیچھے ہٹ کر دل میں برا خیال ڈالنے والے کے شر سے، اس کی برائی سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، ایسے کچھ لوگ جنات میں سے ہیں، کچھ انسانوں میں سے ہیں۔
بری باتیں کرتے ہیں، بری غلط ذہن سازی کرتے ہیں، گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، گناہوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی انسان کو نیک کام سے روکتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، گناہ سے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کسی ایسے بندے سے ملیں جو کسی گناہ میں مبتلا ہو، سود میں مبتلا ہے، مثلاً ایک آدمی جو سود لیتا ہے، اس سمجھائیں آپ کہ جی کون بچ رہا ہے حرام سے، جی سارے حرام کھا رہے ہیں، کوئی نہیں بچ رہا جی۔ آپ اس میں جھوٹ نہ بولا کریں، بھائی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، کون سچ بولتا ہے جی؟ آج کل لوگ سچی بات کا اعتماد ہی نہیں کرتے، کون جھوٹ نہیں بولتا؟ تو یہ غلط دلیل پیش کرے گا وہ، تو حالانکہ دلیل غلط ہے یہ۔ اگر ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ اللہ رسول نے کس کو غلط قرار دیا، کس کو صحیح قرار دیا، اس کو صحیح قرار دیا میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گا، غلط قرار دیا تو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ ڈائریکٹ اس پہ حملے کی تردید رد کر دیتا ہے کہ نہیں ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، سارے فراڈ کر رہے ہیں، سب بددیانتی پہ کھڑے ہیں جی، آج جانکاری کی سچائی کا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان باتوں سے، اور وہ بچوں بیٹھ کے باتیں کہتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بیوی کے سامنے، اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے بیٹھنے والوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، بددیانتی کرنی چاہیے، ملاوٹ کرنی چاہیے، آج سچائی کا دور نہیں ہے، دیانتداری کا دور نہیں ہے۔ جب اس سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو جی فلاں نے ہمیں اتنا دھوکہ دیا، بڑی دل آزاری کی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے پہ تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، پھر اس کی یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے دین کو، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے، وہی صحیح راستہ ہے، اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ غلط ہیں۔ جہاں دقت دشواری پیش آئے تو وہاں انسان مشورہ کرے علماء سے، اس بارے میں دین کیا کہتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ اب بعض جھوٹ بولنے کی اجازت بھی دی ہے شریعت نے، ایسے موقع بھی ہیں، مثلاً صلح کرانی ہو دو آدمیوں کے درمیان، وہاں اجازت ہے، وہاں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، وہ تعریف کرتا ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہے، مسلمان دعا کرتا بھی ہے، نماز پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، قیامت جتنے مرد عورت مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے لیے دعا ہوگی نا۔ اسلام نے اجازت بھی دی ہے اس کی، دیکھیں یہاں ضرورت تھی تو یہاں اس کی اجازت دی ہے، اور بات بھی دیکھیں گہرائی سے، سچی بات جھوٹی بات نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اسلام نے ضرورتوں کا حل رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 چیزوں سے بچیں۔ نمبر 1، دل میں آنے والے ہر برے خیال سے، جب بھی خیال آئے فوراً عمل نہ کریں، دیکھیں یہ خیال غلط ہے صحیح ہے۔ نمبر 2، یہ سوچیں کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ نمبر 3، کہ میں جو بیٹھتا ہوں برے لوگوں کے پاس، مجھے بری ذہن سازی کرتے ہیں میری، وہ تو میں نے وہاں سے بات تو نہیں سنی، میں نے بات جو ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے، اصول کلیہ بنایا ہوا ہے، یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ قرآن کی سیاست سے میں نے سمجھا ہے، کوئی حدیث میرے ذہن میں ہے اس کے بارے میں، کوئی اللہ نبی کا واقعہ ہے، کوئی ہدایت ہے، پھر انسان اس کو کلیہ بنائے، ذہن میں بٹھائے اسے۔ اگر ایسی کوئی بات ذہن میں نہ آئے اس کو ذہن سے نکال دے کہ یہ غلط بات ذہن میں آ گئی ہے، اسے میں نکال لوں گا، پھر انسان صحیح راستے پہ رہتا ہے۔ ورنہ انسان اکثر کام غلط کرتا رہتا ہے، نفس کی وجہ سے، یا شیطان کی وجہ سے، یا برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ سب حضرات سے کوشش فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، ہمیں قرآن کریم سے راستہ پوچھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان سے، نفس کے شر سے، برے لوگوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر کام میں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو، اساتذہ کرام کو، پوری امت مسلمہ کو رزق حلال وسعت اور آسانی سے عطا فرما، حرام مال سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔